حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لکھا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ میں نقل کرتے ہیں حضرت ربیع ابن منذر سے روایت کرتے ہوئے، اور ربیع نے اپنے والد منذر سے روایت کی، اور منذر نے حضرت امام حسین سے روایت کی. حضرت امام حسین فرماتے ہیں، غور سے سنیے، یہ صرف اسی وقت کے رونے کی بات نہیں اس حدیث میں جس وقت شہادت ہوئی، اسی وقت کے رونے کی بات نہیں جو شہادت کے 3 دن کے اندر اندر ہیں، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں، من دمعتا عینا فینا دمعتن، جس کی آنکھیں ہماری وجہ سے روئیں. امام عالی مقام فرماتے ہیں، جس کی آنکھیں ہماری وجہ سے آنسو ٹپکا دیں، جس کی آنکھیں ہماری محبتوں میں رونے لگیں، اسواہ اللہ عز وجل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ان کا ٹھکانہ جنت بنائے گا. ان رونے والوں کے اشک رائگاں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا. یہ روایت بھی صحیح ہے، اس کے تمام راوی صحیح ہیں، وہ ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے، جن کو ائمہ نقد و جرح نے ثقہ بتایا ہے. اب آپ غور کیجئے، اس روایت میں صاف ہے، من دمعتا عیناہ فینا دمعتن، جس کی آنکھیں ہماری محبتوں میں روئی ہیں، جس کی آنکھ سے قطرہ بھی ہماری محبتوں میں ٹپکا، ہماری وجہ سے ٹپکا، اللہ تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ جنت بنائے گا. تو قیامت تک غم حسین میں رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے یہ آنسو رائگاں نہیں ہونے، تمہارے ان آنسوؤں کے بدلے میں تم کو جنت مل رہی ہے. امام عالی مقام فرماتے ہیں، اسواہ اللہ الجنہ، اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنائے گا. تو غم حسینی میں ٹپکنے والا آنسو کا ہر قطرہ اس کے عوض میں رب کریم ہم کو جنت عطا فرمائے گا. آپ غور کیجئے، اس صحیح اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور غم حسین میں رونے کو رافضیت کا نام دیتے ہیں، غم حسین میں رونے کی ہنسی بناتے ہیں. مسلمانوں، اگر تمہیں اس غم پر بھی رونا نہیں آتا تو کس غم پر رونا آئے گا؟ غم محرم میں بھی نہیں تجھ کو، فائدہ کیا ہے تیرے جینے سے؟ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں یہ حادثہ فاجعہ رونما ہوا، جس کے ذکر سے، جس کی خبر سے خود رسول رو دیے ہوں، جس کی خبر سن کر خود مولائے کائنات رو دیے ہوں. جس کی خبر سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں بھی غم کیا ہو اور پہلے بھی غم کیا ہو. ہم اس ذکر کے رونے پر بھی ثبوت مانگتے ہیں، ہم اس شہادت کے ذکر کو سن کر رونے پر بھی ثبوت مانگتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ کتنی کم بخت ہے وہ آنکھ جس سے غم حسین میں بھی آنسو نہ نکل سکے، کتنا محروم ہے وہ شخص جو محرم میں 2 آنسو غم حسین میں اپنی آنکھوں سے نہ ٹپکا سکے.
इसके बजाय हम रोने को बिदअत समझने लगे हैं, हम रोने के सबूत मांगने लगे हैं। प्यारे मुसलमानों, अपने दिल को टटोलो। ये वो अहादीस हैं जिनको अहले सुन्नत ने सही नहीं माना, बल्कि अहले सुन्नत के साथ साथ अहले हदीस उलमा ने भी सही कहा। आप गौर कीजिए, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, क्या ऐसा हो सकता है कि बगैर मोहब्बत हुसैन के अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो जाए? हरगिज नहीं हो सकती। हमें यकीन है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत यकीनन उनकी कामयाबी है, यकीनन वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। लेकिन प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब शहादत की खबर सुनी, उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। और हम उस मौके पर भी हंसने की कोशिश करें, हम उस मौके पर भी खुशियां मनाएं? हरगिज नहीं। बल्कि अगर हमें गमे हुसैन नहीं आता तो हमें यह सोचना चाहिए, हमें यह गम करना चाहिए कि हमारे दिल में गमे हुसैन क्यों नहीं होता। जिक्र शहादत सुनकर हमारा दिल क्यों नहीं तड़प उठता, हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। हमें यह सोचना चाहिए।